ایک نوجوان عورت نے اپنے بچے کو بھیج بھیج کر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا اسلام قربانی چاہتا ہے، جاؤ اور اپنے خون سے اسلام کی درخت کو سینچو۔ فوراً ہی تمام عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے الگ کرتے ہوئے کہا، معصوم ننھو جاؤ اور اپنے سر کٹا کر اسلام کی عزت رکھو۔ یہ کہتے ہی بعض عورتوں کے آنسو نکل آئے اور وہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگیں۔ حقیقت میں بڑا کٹھن وقت تھا، نہایت سخت امتحان ہو رہا تھا۔ بچے پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی ان کے سامنے پہنچ گئے، انہوں نے تلواریں بلند کی، عورتوں کے دل ہل گئے اور فرط رنج و قلق سے ان کے کلیجے سینوں سے نکلنے لگے۔ ان سے یہ خون فشاں منظر نہ دیکھا گیا، انہوں نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بڑا غصہ آیا، خصوصاً محمد اسلم کو۔ اس نے لپک کر ایک سپاہی کو گھوسا مارا، وہ چکرا کر گرا۔ اس نے جلدی سے تلوار چھین لی اور ڈپٹتے ہوئے کہا، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی ڈر کر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تمام کارروائی اس قدر جلد ہوئی کہ سمنی اور اس کے سپاہی اس وقت سمجھے کہ جب محمد اسلم تلوار کھینچ کر ان کے سامنے آ گیا۔ سپاہیوں کے ہٹتے ہی محمد اسلم نے سمنی سے کہا، مغرور انسان اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو ان شیطان خصلت سپاہیوں کو حکم دے کے یہاں چلے جائیں۔ سمنی اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ اگر اس نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو اس پر حملہ کر دے گا، اس لیے اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ اچھا ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ سمنی نے محمد اسلم سے کہا، نوجوان اب تم تلوار میرے حوالے کر دو۔ محمد اسلم نے کہا، اس لیے کہ تم پھر ان معصوموں کو خون بہاؤ شیطان، تم اپنی ذریات کو لے کر میرے سامنے سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ سمنی نے سر جھکا کر کہا، میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر چلا گیا، اس کے ساتھ ہی ابھی بھی چل دیا۔ محمد اسلم نے کہا، بزدل انسان تو اس وقت بچ گیا۔ بچوں کے بچ جانے سے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ان کو اپنے بے قرار سینوں سے لگا کر پیار کرنے لگے۔ رانی لادی طاہرہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جس کمرے میں طاہرہ کو ٹھہرایا گیا تھا وہ محل کے شروع حصے میں دروازے کے قریب ہی تھا۔ چونکہ طاہرہ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے ہی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ محل کتنا بڑا ہے اور اس میں کیا کیا ہے، اور اب جب کہ رانی اسے لے چلی تو اس نے دیکھا کہ محل نہایت وسیع ہے اور اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ عمارتوں کے دروازے نہایت شاندار اور سفید ہیں جو کہ خوب چمک رہے ہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں سبزہ کھڑا ہوا تھا اور عمارتوں سے ملحق چاروں اطراف کافی چوڑا چبوترا ہے۔ وہ محل کو دیکھتے ہوئے رادی کے پاس ساتھ چلتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے مندر بھی چبوترے کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ جب لادی اس سے اپنے خاص کمرے میں لے گئی تو کمرے کا ساز و سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تمام کمرے میں نہایت خوش نما مسند بچھی ہوئی تھی جس پر کارچوبی کا کام ہو رہا تھا۔ دیواروں پر سونے سے پچکاری ہوئی تھی، کہیں کہیں سونے کی تصویریں یعنی مجسمے یا بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی گلوں میں تازہ پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ لادی مسند پر بیٹھ گئی اور طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ جب آفتاب غروب ہونے لگا تو اس نے اس سے کہا، دیکھو اس طرف میرے قبضے میں 15-20 کمرے ہیں، تم جس کمرے کو پسند کرو اس میں رہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کمرے میں میرے ہی پاس ٹھہرو۔ طاہرہ نے کہا، تم بڑی خلیق ہو رانی، خود میرا دل بھی تمہارے پاس ٹھہرنے کے لیے چاہتا ہے، مگر کیا ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتا۔ اور وہ کیا مجبوری ہے؟ اگر میں عرض کروں کہ تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ آپ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو جائے۔ لادی نے کہا، اطمینان رکھو، میں ناراض نہ ہوگی۔ طاہرہ نے کہا، ہم لوگ تصویروں اور بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے اس لیے۔ لادی نے قطع کلام کرتے کہا، میں سمجھ گئی، اچھا تم برابر والے کمرے میں رہو۔ طاہرہ نے کہا، بہت اچھا۔ طاہرہ نے کہا، دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس میں رہنے لگی۔ رانی لادی نیک طینت اور بھولی تھی، وہ چہل کپٹ نہ جانتی تھی۔ اس نے طاہرہ کو بتا دیا کہ راجا نے اس کے پاس اسے پھسلانے کے لیے بھیجا تھا، مگر اب وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس لیے اس کے ساتھ کبھی دغا نہ کرے گی۔ دراصل لادی کو طاہرہ سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور یہ محبت کی وجہ تھی کہ اس نے راجا کا منشا صاف ظاہر کر دیا۔ طاہرہ کو اس سے انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ اکثر جو وہ کہتی اسے مان لیتی۔ ان دونوں میں اس قدر محبت بڑھ گئی کہ کھانا بھی قریب قریب بیٹھ کر کھا لیتی اور اکثر رانی لادی اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی سو رہا کرتی تھی۔ رانی نے کپڑے طاہرہ کو دے دیے تھے اور اس نے تراش کر ان کو سینا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک وہ انہیں سی کر تیار نہ کر سکی تھی۔ اس کے کپڑے روز بروز میلے ہوتے جا رہے تھے، لیکن رانی اس کے میلے کپڑوں سے کراہت نہ کرتی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت رانی طاہرہ کے پاس بیٹھی تھی اور طاہرہ کپڑے سی رہی۔ لادی نے اس سے کہا، طاہرہ میری ایک بات مان لو۔ طاہرہ نے مائنہ خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مان لوں؟ تم میرے کہنے سے آج شلوکا اور ساڑی پہن لو۔ طاہرہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، راجہ طاہر کے بھیجے ہوئے ساڑیاں اور شلوکے؟ لادی نے جلدی سے کہا، نہیں، ان کے بھیجے ہوئے نہ پہنو، بلکہ میرے بالکل نئے شلوکے اور نئی ساڑیاں جن کو میں نے آج تک پہنا تو کیا بجائے خود ہاتھ بھی نہیں لگایا ان میں سے پہن لو۔ طاہرہ نرم پڑ گئی۔ اس نے کہا، رہنے بھی دو رانی، کل یہ میرے ہی کپڑے تیار ہو جائیں گے۔ لادی نے کہا، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ تمہارے کپڑے میلے ہو گئے، اور کس وجہ سے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کپڑے پہن کر تم کیسی معلوم ہوئی۔ طاہرہ نے مسکرا کر کہا، خوب، یہ کیا سوجی ہے تم کو؟ لادی نے عاجزی کے لہجے میں کہا، یہ میری تمنا ہے، تم اسے پورا کر دو، تمہارا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے لیے تیار کیے ہوئے کپڑے پہن لیں تو کیا آپ منظور کر لیں گی؟ تو رانی لادی نے کہا، بڑی خوشی سے، بلکہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ میلے ہی کپڑے پہن لوں۔ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر، یہ میلے نہیں بلکہ نئے پہننا۔ لادی نے کہا، ہاں پہن لوں گی۔ اچھا، تو میں تمہارے واسطے شلوکا ساڑی لاؤں؟ طاہرہ نے کہا، رانی صاحبہ، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے کسی حکم کو اس وجہ سے نہیں ٹال سکتی کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ لادی نے کہا، یہی حال میرا ہے، میں حکم نہیں دے رہی بلکہ گزارش کر رہی ہوں۔ طاہرہ نے کہا، اچھا لے آئی۔ اتنے میں راجہ طاہر بھی وہاں آ گیا اور آتے ہی بولا کہ 2 چاند ایک کمرے میں۔
طاہرہ فرط غیرت و حیا سے جھکی رہی تھی اور داہر برابر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کفر کیسے ٹوٹا، یہ کپڑے کیسے بدلے گئے؟ لادی نے کہا یہ مجھ پر احسان ہوا ہے۔ داہر نے کہا اچھا خیر کسی پر احسان ہوا ہو لیکن ہوا تو صحیح۔ اب وہ بیٹھ گیا، اس کے سامنے رانی بیٹھ گئی اور رانی کے پیچھے طاہرہ بیٹھی۔ داہر کی نگاہیں اب بھی طاہرہ کے رخ روشن کی بلائیں لے رہی تھیں۔ لادی نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا نعت آج خلاف معمول کیسے تشریف لائے؟ لادی کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں طاہرہ کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ اس نے راجا سے ساز باز کر کے اسے کپڑے پہنائے اور وہ اس سے خفا نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اس طریقے سے گفتگو شروع کی کہ جس سے طاہرہ کے دل سے شکوک کو خود بخود دور ہو جائیں۔ داہر نے کہا ایک اشد ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ لادی نے کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ داہر نے کہا بدبخت مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اس نے ارمابیلا کو فتح کر لیا ہے اور اب دیبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پنڈتوں نے یہ بات بتائی ہے کہ دیبل کے قریب جو مندر ہے اس میں کوئی رانی جو سب سے زیادہ کم عمر ہو جا کر فتح کی دعا مانگے تو یقیناً ہماری فتح ہوگی۔ لادی نے کہا تو مجھے جانا چاہیے۔ داہر نے کہا تم خوب جانتی ہو کہ سب سے کم عمر تم ہی ہو۔ لادی نے کہا میں تیار ہوں، اور کون جائے گا؟ داہر نے کہا علاوہ سواروں کے چندر جائیں گے۔ لادی نے چونک کر کہا چندر؟ داہر نے کہا ہاں، کیا تم کو کچھ اعتراض ہے؟ لادی نے کہا وہ کچھ اچھا آدمی نہیں ہے۔ داہر نے کہا اطمینان رکھو وہ اچھا بن گیا ہے۔ لادی نے کہا بس تو پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ داہر نے کہا اچھا تو تیار ہو جاؤ۔ لادی نے کہا کیا اسی وقت جانا ہوگا؟ داہر نے کہا ہاں اسی وقت رت اور لشکر مہر کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ لادی نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا تو چلیے۔ راجا بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور رانی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر مڑ مڑ کر طاہرہ کو دیکھتا گیا۔ اس کے جانے کے بعد طاہرہ نے اطمینان کا سانس لیا، ساڑی اور شلوکے کی وہ تمام زیورات اتار کر اپنے وہی میلے کپڑے پہننے لگی۔ محمد بن قاسم لشکر کے ساتھ دیبل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس اسلامی لشکر کا شہرہ نہ صرف سندھ بلکہ سارے ہندوستان میں پھیل گیا تھا، مگر ہندوستان کے جس قدر بھی راجہ مہاراجہ تھے، اول تو وہ داہر سے فاصلے پر تھے، دوسرے انہوں نے مسلمانوں کے کارنامے سن رکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی بھی داہر کی امداد کے لیے مسلمانوں سے لڑے گا اس کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا یا مسلمان داہر کے بعد یقیناً اس پر بھی حملہ کر دیں گے۔ گویا ان کو کامل یقین تھا کہ اسلامی لشکر کو فتح ہوگی، چنانچہ اسی خوف کی وجہ سے کسی کو بھی راجہ داہر کی مدد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مگر راجہ داہر تمام سندھ اور سندھ سے باہر بھی حکمران تھا۔ اس کی سلطنت کی حدود بہت بڑی تھی، مشرق میں کشمیر اور کنوج، مغرب میں مکران اور ساحل، بحرمان یعنی دیبل کا کچھ حصہ، شمال میں قندھار اور اورستان، جنوب میں بندرگاہ سورت۔ اس حساب سے اس کی حکومت تمام سندھ ہے، سارے پنجاب اور ممالک متحدہ کے زیادہ حصے پر بھی تھی، یعنی داہر تقریباً ہندوستان کے نصف حصے پر حکمران تھا۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے حملے کا کوئی زیادہ خدشہ نہ تھا، لیکن جس طرف سے اسلامی لشکر آ رہا تھا اس طرف کے تمام لوگ پریشان سے ہو رہے تھے اور وہ آبادیوں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ دیبل میں آ گئے تھے اور کچھ نیرون چلے گئے اور کچھ جو باقی تھے سوستان میں جا ٹھہرے۔ مسلمان جس گاؤں یا قصبے میں پہنچتے اسے خالی اور ویران پاتے تھے۔ کھیتیاں کھڑی ہوئی تھیں جو کہ پختگی کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر ان کو کاٹنے والوں کا پتہ نہ تھا۔ مسلمانوں نے غیر آباد دیہات اور قصبات کو جلایا، نہ کھیتوں کو پامال کیا، حالانکہ وہ جوش انتقام میں یہ سب کچھ کر سکتے تھے اور ان کا ایسا کرنا کچھ غیر مناسب نہ تھا اور نہ ہی کوئی ان پر حرف گیری کر سکتا تھا، اس لیے کہ متکبر و مغرور راجہ داہر کے سپاہیوں نے بلا وجہ مسلمانوں کو قید و بند کر کے اپنی وحشیانہ بربریت کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے شرافت اور انسانیت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور وہ خالی دیہات و قصبات تیز پکی پکائی کھیتوں کو چھوڑ کر برابر دیبل کی طرف بڑھتے رہے۔ دیبل میں جو لوگ بھاگ بھاگ کر آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑا چڑھا کر بتائی تھی اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ آبادیوں کو ویران اور کھیتوں کو خاکستر پامال کرتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جس نے مسلمانوں کو دیکھا بھی ہو۔ وہ تو شران اسلام کی آمد کا غلغلہ سنتے ہی نوک بھوک بھاگ کر آ گئے تھے اور ان کو مطلق خبر نہ تھی کہ اس کے پیچھے کیا ہوا۔ ان کی ان مبالغہ میں اس باتوں کا یہ اثر ہوا کہ دیبل والے بھی ترساں و لرزاں ہو گئے۔ انہوں نے قلعے کا دروازہ نہایت مضبوطی سے بند کر لیا اور فصیل پر پتھروں کے ٹکڑے اور تیروں کے گٹھوں کے انبار لگا دیے۔ سپاہیوں کو مناسب جگہ پر تعینات کر دیا، اگرچہ مسلمان ابھی دور ہی تھے، مگر دربان ابھی سے مقرر کر دیے گئے تھے جو شب و روز برجوں میں بیٹھے چاروں جانب دیکھتے رہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے درمیانی فاصلہ طے کر لیا تھا اور سمندر کے کنارے پر اس جگہ پہنچا جہاں مسلمانوں کے جہاز آ کر رکے تھے۔ سرندیپ سے آنے والے مسلمانوں کے جہاز ابھی تک سمندر میں پڑے ہوئے تھے اور دیبل کے کچھ سپاہی ان کی حفاظت کر رہے تھے، مگر مسلمانوں کو دیکھتے ہی وہ چھپ چھپا کر بھاگے اور سیدھے دیبل جا پہنچے۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز خبریں بیان کی اور ان خبروں کو سن کر دیبل اور بھی ڈر گئے اور اب رات کو دیبل کے ایک طرف آگ روشن کی جانے لگی اور سارا دن تمام لشکر مسلح رہنے لگا۔ عیسائیوں کی طرح ہندو بھی مسلمانوں کو مافوق الفطرت انسان یا جن سمجھتے تھے۔ ان کو خوف تھا کہ کہیں کسی روز رات کو مسلمان کسی طرف سے فصیل پر نہ چڑھائیں، لیکن محمد بن قاسم سمندر کے ساحل پر ٹھہرا ہوا تھا اور ان جہازوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جن میں منجقیں بار ہو کر آ رہی تھیں اور جن کے متعلق حجاج نے لکھ دیا تھا
کہ جب تک جہاز نہ پہنچے حملہ نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے یہاں دور دور تک چل پھر کر ایک نقشہ تیار کیا اور ایک خط کے ساتھ حجاج کی خدمت میں بھیجا، اور رات کے وقت دیبل کا قلعہ، اس کی فصیل کے چاروں طرف کا میدان سب دیکھ آیا تھا اور نقشے میں سب کچھ درج کر دیا تھا۔ مسلمان نہایت بے صبری سے جہازوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دراصل وہ خود جوش و غضب سے بھرے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد جنگ شروع کر کے اپنے بھائیوں کو چھڑائیں۔ آخر انتظار کی مدت ختم ہو گئی اور 5 محرم اور حرام 93 ہجری جمعۃ المبارک کے روز جہاز ساحل سمندر پر آ گئے۔ مسلمان بے حد خوش ہوئے اور فرط مسرت و انبساط سے مسرور ہوتے ہوئے جہازوں پر منجنیقیں اتارنے لگے۔ ان جہازوں میں مجاہدین بھی آئے تھے، مگر وہ زیادہ سے زیادہ صرف 200 تھے، جو کہ شاید جہازوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور ان میں کئی تجربے کار افسر بھی تھے۔ جس سب لوگ محمد بن قاسم کے پاس آئے، اسے سلام کیا اور نہایت خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ انہوں نے حجاج کا خط دیا اور محمد بن قاسم نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا: میرے عزیز بھائی، بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ میرے اور تمام مسلمانوں کی نگاہیں تم پر اور تمام لشکر پر لگی ہوئی ہیں۔ فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یقین ہے کہ خدا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے فتح عطا فرمائے گا۔ منجنیقیں تمہارے پاس پہنچ رہی ہیں، ان کو درست کرا کر لشکر کے آگے رکھو اور ان کی کافی حفاظت کرو۔ جب تم دیبل کا محاصرہ کرو تو لشکر کو حسب قاعدہ مقدمہ، ساقہ، میمنہ، میسرہ اور قلب میں تقسیم کر دو، اور لشکر کے ہر ٹکڑے پر تجربے کار اور بہادر شخص کو افسر مقرر کر دو۔ میں عبد الرحمن بن سلم القلمی اور سفیان البروق، مجاشہ بن نویہ اور خریم بن مغیرہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں رائے خدا میں وقف کر دی ہیں، جو میدان کارزار میں شیر کی طرح سے جست لگاتے تھے۔ نہایت بہادر، آزمودہ کار، فرما بردار اور شیر دل ہیں۔ ان کی بہادری کی داستانیں ضرب المثل ہیں۔ عبادت گزار خلیفہ اور مسلمانوں کے ہمدرد یہی خواہ ہیں۔ اگر ضروری سمجھو تو ان سے مشورہ لو اور ان کے تجزیوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو بھی شجاعت و مردانگی دکھانے کا موقع دو۔ چونکہ اب تم غنیم کے ملک میں پہنچ گئے ہو، اس لیے آزاد ہو کہ موقع مناسب دیکھ کر اور سمجھ کر جو چاہو کرو، لیکن یہ خیال رکھو کہ تمہاری کسی غلطی سے مسلمان مبتلا میں نہ مبتلا ہو جائیں، ورنہ قیامت کے دن تم سے ہی باز پرس کی جائے گی۔ جو شخص بھی خواہ وہ ادنا ہو یا اعلیٰ، حاکم ہو یا راجہ، تم سے امان مانگے، فوراً اسے امان دینا اور ہر ممکن اس کی اعانت کرنا۔ رات کو خود لشکر کے گرد گشت کرتے رہو، دشمنوں کی طرف سے غافل نہ رہو۔ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ مجھ کو تم سے کس قدر محبت ہے۔ یہ محبت ہی مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اللہ تمہاری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور فتح دے۔ مجاہدین سے میرا سلام کہہ دو۔ حجاج۔